تو آج ہم ایک ایسے ناول کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جس نے اردو ادب پڑھنے والوں میں خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے ایک ہلچل سی مچا دی ہے۔ نمرہ احمد کا جنت کے پتے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس ناول کے کچھ خاص اقتباسات ہیں اور ایک تجزیاتی تحریر بھی ہے جو اس کے آپ کہہ لیں کہ اثرات اور پیغام پر روشنی ڈالتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ ان ذرائع کی مدد سے یہ سمجھنا ہے کہ محبت، ایمان اور ایک کردار کی جو وہ روحانی تبدیلی ہے اس سفر کی گہرائی کیا ہے۔ بالکل، جنت کے پتے کی خاص بات ہی یہی ہے۔ یہ صرف ایک رومانوی کہانی یا کوئی سسپینس تھرلر نہیں ہے، حالانکہ وہ چیزیں بھی ہیں اس میں۔ ہاں، وہ بھی ہیں جی، لیکن بنیادی طور پر جو چیز اسے آپ کہیں کہ منفرد بناتی ہے وہ اس کا روحانی محور ہے۔ یعنی یہ کہانی فرد کا اپنی ذات سے، اپنے اللہ سے تعلق کو سمجھنے اور زندگی کے جو بڑے سوال ہیں ان کے جواب ڈھونڈنے کے بارے میں ہے۔ صحیح۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اقتباسات اور تجزیہ ہمیں اس سفر کے کن پہلوؤں سے ملواتے ہیں۔ چلیں پھر کھولتے ہیں اس کہانی کی مختلف پرتیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو جو ناول کا مرکزی خیال ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس سے تو یہ بالکل واضح ہے کہ محبت، ایمان اور روحانیت، ان تینوں کو ایک ہی لڑی میں پرونے کی کوشش کی گئی ہے۔ جی، یہ صرف موضوعات نہیں ہیں بلکہ کہانی کے وہ دھاگے ہیں جن سے کرداروں کی زندگیاں بنی گئی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بند بہت مہارت سے کی گئی ہے۔ کہانی کا جو تانا بانا ہے وہ ایسا ہے کہ یہ تینوں چیزیں، محبت کا جذبہ، ایمان کی مضبوطی اور وہ جو روحانیت کی تلاش ہے، یہ الگ الگ نہیں رہتی۔ اچھا۔ بلکہ ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہیں، ایک دوسرے کو یوں سمجھے طاقت دیتی ہیں۔ اور جو مرکزی کردار ہے حیا سلیمان، اس کا سفر تو اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ صرف ایک لڑکی کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک روح کے بیدار ہونے کی داستان ہے۔ ہاں، حیا کے کردار سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اقتباسات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کہانی کے شروع میں وہ ایک عام سی لڑکی ہے، شاید تھوڑی مغرب سے متاثر، اپنی ہی دنیا میں مگن۔ جی جی۔ ایک جگہ اسے دنیا کے رنگوں میں گم بھی کہا گیا ہے، لیکن پھر زندگی ایک دم سے ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ ہاں، وہ جو سکینڈل والا واقعہ ہے جی، وہ اس کی زندگی کا ایک اہم فیصلہ کن موڑ ثابت ہوتا ہے۔ وہیں سے اس کی اندرونی تبدیلی کا آپ کہیں آغاز ہوتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تبدیلی کوئی ایک دم سے نہیں ہوتی، اچھا، بلکہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اس کا دل دھیرے دھیرے اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں پھرتی، یہ ایک حقیقی انسانی کشمکش ہے۔ اور یہ کشمکش بھی دو طرفہ ہے۔ ایک طرف تو اس کا اپنا نفس ہے، اس کی پرانی عادتیں، خواہشات، بالکل، اور دوسری طرف معاشرے کا دباؤ ہے، لوگوں کی باتیں ہیں، توقعات ہیں۔ یہ جو اندرونی اور بیرونی جنگ ہے اس کا ذکر کہانی کو بہت حقیقت کے قریب لے آتا ہے۔ صحیح کہا، یہ صرف ایک مثالی کردار کی کہانی نہیں لگتی، پھر یہ ایک ایسے انسان کی کہانی لگتی ہے جو گرتا ہے، سنبھلتا ہے اور راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور اسی کشمکش کے دوران ایک اور بہت اہم کردار کہانی میں آتا ہے، جہاں سکندر۔ جی، جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق وہ ایک کافی پیچیدہ شخصیت کا مالک ہے۔ بظاہر سخت، شاید تھوڑا پراسرار بھی، لیکن دل میں گہرائی رکھنے والا۔ جی، پیچیدہ تو ہے کردار، لیکن اس کا ایک مکالمہ خاص طور پر ذرائع میں نمایاں کیا گیا ہے جو اس نے حیا سے کہا تھا۔ ہاں، وہ کیا الفاظ تھے اور ان کا اثر کیا ہوا تھا حیا پر؟ وہ مکالمہ تھا، تم جس راستے پر ہو وہ مشکل ہے، لیکن یاد رکھنا رب کے راستے پر چلنے والے کبھی اکیلے نہیں رہتے۔ واہ! اب دیکھیں، بظاہر یہ ایک سادہ سی بات لگ سکتی ہے، لیکن جس وقت اور جن حالات میں یہ کہے گئے تجزیہ نگار کے مطابق یہ حیا کے لیے ایک لائف لائن کی طرح تھے۔ اچھا۔ وہ شاید اپنی جنگ میں خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی، اور ان الفاظ نے اسے یہ یقین دلایا کہ روحانی سفر کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد وہ ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔ یہ صرف تسلی نہیں تھی، یہ امید اور سمت کا ایک نیا دروازہ کھولنے جیسا تھا۔ یہ واقعی بہت دلچسپ نقطہ ہے کہ کیسے کسی کے کہے ہوئے چند الفاظ کسی دوسرے انسان کے لیے اتنی بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں۔ جی،
یہ شاید صرف کرداروں کا آپس کا تعلق نہیں بلکہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہدایت اور حوصلہ افزائی کہیں سے بھی کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے نا؟ یقیناً. اور حیا اور جہان کا تعلق بھی نا وہ روایتی رومانوی کہانیوں سے کافی مختلف نظر آتا ہے. یہ صرف جذبات کا کھیل نہیں لگتا بلکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تعلق ایک دوسرے کی روحانی نشوونما میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے. یہ محبت کی ایک ایسی شکل ہے جو انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے، پستی کی طرف نہیں. اچھا، کہانی میں آگے بڑھتے ہوئے نا کئی ایسے جذباتی اور روحانی طور پر اہم لمحات کا ذکر ملتا ہے جو قاری پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں. ان میں سے ایک خاص منظر وہ ہے جب حیا پہلی بار حجاب پہننے کا فیصلہ کرتی ہے. جی ہاں، وہ منظر تو اقتباسات اس لمحے کی شدت کو بیان کرتے ہیں. کہا گیا ہے کہ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے. اور یہ آنسو محض جذباتیت کے نہیں تھے، شاید یہ ایک لمبی اندرونی کشمکش کے خاتمے، ایک نئے عزم اور ایک گہرے احساس تشکر کے آنسو تھے. اور اس لمحے اس کے دل کی جو کیفیت تھی اسے بھی بیان کیا گیا ہے جو اس فیصلے کی اصل روح کو ظاہر کرتی ہے نا. ہاں، وہ الفاظ بہت اہم ہیں. میں نے یہ فیصلہ دنیا کے لیے نہیں کیا، صرف اس رب کے لیے جس کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے. بہت خوب. یہ جملہ حیا کی نیت کے خلوص کو بالکل واضح کر دیتا ہے. یہ تبدیلی دکھاوے کی نہیں ہے بلکہ ایک گہری اندرونی تبدیلی کا بیرونی اظہار ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا سفر اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں اس کی ترجیحات بدل گئی ہیں اور اس کا مرکز نگاہ اب دنیا نہیں رہی بلکہ اللہ کی رضا بن گئی ہے. مجھے یہ بات بھی بہت متاثر کن لگی کہ کس طرح محبت کے تصور کو ایک نئی جہت دی گئی ہے. عام طور پہ محبت کو بس ایک دنیاوی جذبہ سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں اسے عبادت سے جوڑا گیا ہے. بالکل. جب حیا اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ محبت بھی عبادت بن سکتی ہے، یہ ایک آپ کہیں انقلابی سوچ ہے. صحیح. اس کا ایک قول جو ذرائع میں نقل ہوا ہے وہ اس تصور کی خوبصورتی سے وضاحت کرتا ہے. محبت وہی ہے جو انسان کو اس کے رب کے قریب کر دے. یہ تو روایتی رومانوی بیانی کو چیلنج کرتا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ اصل محبت وہ نہیں جو آپ کو دنیا میں الجھا دے بلکہ وہ ہے جو آپ کے اور آپ کے خالق کے درمیان جو رشتہ ہے اسے مضبوط کرے. جی ہاں، یہ تعلقات کو ایک اعلیٰ مقصد عطا کرتا ہے. بالکل. یہ محبت کو پاکیزگی اور ایک روحانی تقدس بخشتا ہے. یہ سب دو انسانوں کے بیچ کا معاملہ نہیں رہتا بلکہ اس میں تیسرا سب سے اہم عنصر یعنی اللہ کی ذات شامل ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسا معیار قائم کرتا ہے جہاں انسانی محبت الہی محبت کے تابع ہو جاتی ہے اور اس کا ذریعہ بن جاتی ہے. اچھا، کہانی میں صرف روحانیت اور جذبات ہی نہیں ہے بلکہ سسپینس کا عنصر بھی شامل ہے جہاں سکندر کے کردار سے جڑے کچھ رازوں کا ذکر ملتا ہے. جی، اگرچہ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں ان رازوں کی تفصیل تو نہیں لیکن یہ واضح ہے کہ یہ کہانی میں ایک اور دلچسپ پرت کا اضافہ کرتے ہیں. ہاں، اور یہ سسپینس اور یہ راز و نیاز ضروری بھی ہے. یہ کہانی کو محض ایک روحانی واز بننے سے روکتے ہیں. ٹھیک. یہ اسے ایک مکمل کثیر جہتی داستان بناتے ہیں. یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کرداروں کی زندگیاں صرف اندرونی روحانی کشمکش تک محدود نہیں ہیں بلکہ انہیں بیرونی دنیا کے چیلنجز، خطرات اور پیچیدگیوں کا بھی سامنا کرنا ہے. یہ عنصر قاری کی دلچسپی کو بنائے رکھنے میں مدد دیتا ہے اور کہانی کو مزید حقیقت پسندانہ بھی بناتا ہے. اب ذرا اس تجزیاتی تحریر کی طرف آتے ہیں جو ہمارے ذرائع کا حصہ ہے. اس میں مصنفہ نمرہ احمد کے پیغام اور ناول کے مجموعی اثر پر بات کی گئی ہے. تجزیہ نگار کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہانی صرف دل کو نہیں چھوتی بلکہ روح پر اثر انداز ہوتی ہے. جی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ کہانی کے مناظر، کرداروں کے مکالمے اور ان کے جذبات کی جو عکاسی ہے نا وہ اتنی گہرائی سے کی گئی ہے کہ قاری خود کو اس سفر کا حصہ محسوس کرنے لگتا ہے. وہ صرف ایک کہانی نہیں پڑھ رہا ہوتا بلکہ کرداروں کے ساتھ ہنس رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے اور تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک جذباتی اور ذہنی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے. تجزیے میں ایک اور بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے، وہ ہے ناول کا دیرپا اثر. جی، کہ یہ صرف پڑھنے کے دوران لطف اندوز ہونے والی کہانی نہیں ہے بلکہ ایسی کہانی ہے جو پڑھنے کے بعد بھی ذہن میں رہتی ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے. بالکل. اور یہ سوچ ذاتی نوعیت کی ہے.
तज्जिया निगार ने इस सवाल का खास तौर पर जिक्र किया है, जो नावल पढ़ने के बाद बहुत से कारीन के जहन में गूंजता है, क्या मैं अल्लाह के करीब हूँ? अच्छा, ये सवाल जो बज़ाहिर बहुत सादा लगता है, दरअसल कहानी के पूरे निचोड़ और मरकजी पैगाम को कारी के सामने ला खड़ा कर देता है। ये उसे अपनी जिंदगी, अपनी तरजीहात और अपने खालिक से अपने ताल्लुक पर गौर करने की दावत देता है। तो अगर हम इन तमाम नुकात को समेटें जो हमें इन इक़्तिबासात और तज्जिये से मिले हैं, तो जन्नत के पत्ते एक ऐसी कहानी के तौर पर सामने आती है जो सिर्फ तफरीह नहीं देती, बल्कि एक तरह से एक आईना दिखाती है। जी, ये हया सुलेमान की कहानी है, जो दुनियावी उलझनों से निकलकर ईमान की रोशनी और सुकून पाती है। ये जहान सिकंदर के उन चंद अल्फाज की ताकत की कहानी है जो किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। ये मोहब्बत के इस पाकीज़ा तसव्वुर की कहानी है जो इबादत का दर्जा पा लेती है, और सबसे बढ़कर ये ईमान की उस मजबूती की कहानी है जो इंसान को मुश्किल तरीन हालात में भी थामे रखती है। आपने बिल्कुल दुरुस्त खुलासा किया। ये ज़राए हमें यही बताते हैं कि ये नावल इस बात की अक्कासी करता है कि ज़िंदगी के चैलेंजेस, मुश्किलात, हत्ता के बज़ाहिर मनफी वाक़यात या ज़ाती कमज़ोरियाँ भी इंसान के लिए अल्लाह की तरफ पलटने का सबब बन सकती है। ये मायूसी में उम्मीद का पैगाम है, और ये मोहब्बत जैसे इंसानी जज्बे को भी एक रूहानी जहत अता करता है, बशर्ते कि उसकी बुनियाद और सिमत दुरुस्त हो, यानी वो अल्लाह की रज़ा के हसूल का जरिया बने। सही। ये ताल्लुकात को महज दुनियावी ज़रूरत या ख्वाहिश से बुलंद करके एक आला मकसद से जोड़ता है। ये सब कुछ सुनने और समझने के बाद एक सवाल जहन में उभरता है, जिसे ये ज़राए भी कहीं ना कहीं उजागर करते हैं कि क्या वाकई मोहब्बत और ईमान इस तरह एक दूसरे में जम हो सकते हैं, एक दूसरे को इस कदर तक़वियत पहुंचा सकते हैं कि वो हमें न सिर्फ अपनी ज़ात की गहराइयों से रोशनास कराएं, बल्कि अपने रब के भी करीब तर ले जाएं। ये वो नुक्ता है जिस पर शायद हर पढ़ने वाले को और आज हमें भी ज़रूर गौर करना चाहिए।